لیکن جب وہ روح حق آئے گا تم کو ساری سچائی ہے جو ہے نا راہ دکھائے گا. مطلب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اب تعلیمات کو ادھورا چھوڑے جا رہا ہوں. someone is coming who will complete it. وہ مکمل کرے گا, وہ آپ لوگوں کو ساری سچائی کی راہ دکھائے گا, کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا. یہ کہتے ہیں جی روح حق جو ہے ایک نان فزیکل ایک روح ہے, روح القدس ہے. لکھا ہے وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہے گا, جو سنے گا وہی کہے گا. روح القدس نے کبھی بات کی, کبھی آپ لوگوں سے بات کی روح القدس نے؟ آدمی بات کرے گا جس کے اوپر روح القدس آئے گا اور تعلیمات کے تکمیل کا اعلان کرے گا. مسیح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ میں اب باتیں نہیں بتا رہا ہوں, اب دنیا کا سردار آ رہا ہے, ہی ول کمپلیٹ اٹ. آپ کہتے ہیں جی دنیا کا سردار ایک شیطان ہے. آپ کی مکاشفہ کی کتاب 1:5 ارخون ورڈ از فار پرنس آف دا ورلڈ, پرنس لکھا ہے کہ دنیا کے پرنسز کا بھی بادشاہ ہے, ان کے اوپر بھی حاکم ہے. کون؟ مسیح. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے ارخون شیطان ہے دنیا کا, تو ان ارخون جو تمام ارخون کے اوپر جو بادشاہ ہے نا وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یوحنا 1:5 کے اندر جس کو آپ نے لکھا ہے کہ تمام شہزادوں کا یا تمام سرداروں کا بھی بادشاہ ہے مسیح. یوحنا باب 14:30 اور 31. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا, مسیح کہہ رہے ہیں. اب آپ لوگ سنیے گا, سمجھیے گا, اور میں چاہوں گا کہ میرا جو رد ہے نا آج پادری صاحب دلائل سے پیش کریں, مزہ آ جائے. ہم دستبردار ہو جائیں گے. یہ دنیا کا سردار آپ کا, بائبل آپ کی اٹھائیں جائیں بھائی, ہم مانا آئندہ آپ کی دنیا کے سردار بھی ہم کلیم نہیں کریں گے, مگر آپ ایکسپلینیشن ایسی دیں مزہ آ جائے, تسلی ہو جائے یہاں سارے لوگوں کو بیٹھ کے. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا, بہت سی باتیں نہیں کروں گا, کیونکہ دنیا کا سردار آ رہا ہے, ایک نبی ہے, اس کی امت پہ خطرہ آ رہا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں. پادری صاحب یہ گریک بائبل میں آپ کو ابھی کے ابھی یہ ڈیبیٹ دے دوں گا, اس سے عبارت میں مجھ میں اس کا کہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ گریک عبارت ہے, مجھے پڑھ کے دکھا دیں. شروعات میں ہی میں آپ کی ایک غلط فہمی کو دور کرتا چلوں کہ روح حق اور دنیا کے سردار کی جو اصطلاحات کو آپ نے آپس میں غلط مل کر دیا ہے. کلام حق کے مطابق دنیا کا سردار جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے, جو کہ شیطان ابلیس ہے, جبکہ روح حق یعنی عقیدہ تثلیث فی التوحید کا تیسرا اکنوم قصوروار یعنی مجرم ٹھہرانے والا ہے, نہ کہ از خود کو مجرم ٹھہرانے والا. آپ روح حق بھی پیغمبر اسلام کو کہہ رہے ہیں اور دنیا کا سردار بھی پیغمبر اسلام کو کہہ رہے ہیں, جبکہ جو روح حق ہے وہ اپنے آپ کو مجرم نہیں ٹھہرانے والا, بلکہ وہ کسی اور کو مجرم ٹھہرانے والا ہے یا مجرم ٹھہرا رہا ہے ان آیات کے اندر, جو کہ شیطان ہے. یوحنا 16:7-11 لکھا ہوا ہے, لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا, لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا یسوع المسیح پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ پیشن گوئی کر کے گئے ہیں, تو اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں. آپ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کریٹیزم والی جو ہے کتابیں پڑھ کر آ جاتے ہیں اور شاید بائبل کو نہیں پڑھتے. ان حوالوں کو آپ نے سیکو سباق میں سے نہیں پڑھا. اس آیت کو پڑھیں, غور سے پڑھیں اور میرے ساتھ انگلی رکھ کر پڑھیں. لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نہ جاؤں تو مددگار نہ تمہارے پاس آئے گا, لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. I will send, میں اسے بھیجوں گا. پھر لکھا ہوا ہے اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. اب مجھے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں روح حق آئے ہیں, یسوع مسیح نے یہ پیشن گوئی کی ہے کس کے بارے؟ پیغمبر اسلام کے بارے میں. کیا روح حق نے آ کر پیغمبر اسلام کو قصوروار ٹھہرایا ہے؟ پیغمبر اسلام کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جرم کر دی ہے جس کے وجہ سے انہیں جو ہے قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے بھائی, یہ روح حق جو ہے کسی اور کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر کیا نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے. ہمارے مسلمان بھائیوں کا کہنا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن مسیحیوں کی طرح تو ایمان نہیں نہ رکھتے. آپ مسیحیوں کی طرح ایمان رکھیں نا. پھر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر مسیحیوں کی طرح تو آپ ایمان نہیں رکھتے. اور مسیح کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں, اگر مجھے قبول نہیں کریں گے تو روح حق جو ہے انہیں قصوروار ٹھہرائے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. کیوں قصوروار ٹھہرائے گا؟ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. آپ لاتے ہیں جس طرح مسیحی لاتے ہیں. اٹس
इट्स मीन आपको रूह हक जो है ना ईमान लाने की वजह से कसूरवार ठहरा रहा है। और आप क्यों नहीं ईमान लेकर आ रहे? क्योंकि सेटन जो है वो आपको इस तरफ आने नहीं दे रहा, इसलिए जो है आप ईमान नहीं लेकर आ रहे। खैर अभी मैं आपको बताता हूं मुझ में उसका कुछ नहीं की तशरीह। जब सैयदना मसीह ने कहा ना कि मुझ में उसका कुछ नहीं, उससे मुराद क्या है? मसीह ने कहा था पाक रूह जो है तुम्हारे साथ भी रहेगा, तुम्हारे अंदर भी होगा, लेकिन दुनिया का सरदार ना तुम्हारे अंदर होगा ना तुम्हारे साथ रहेगा। मुझ में उसका क्योंकि कुछ भी नहीं है। मुझ में उसका कुछ नहीं की तशरीह सादी सी ये है कि शैतान गिराता है, मसीह उठाता है। शैतान जो है वो कैद करता है लोगों को वसवसों में डालकर, मसीह जो है वो आजाद करता है। शैतान जो है, जो मुजरम जो है, वो बाप के साथ रिश्तों को तोड़ देता है, उनको गुनाहों में डालकर, लेकिन यीशु अल मसीह जो है वो रिश्तों को जोड़ता है। शैतान मिटाता है, मसीह बचाता है। शैतान बर्बाद करता है, मसीह बहाल करता है। वो ढाता है, मसीह फिर से तामीर करता है। शैतान बीमारियां लगाता है, मसीह मेरा आका, मेरा मौला वो शिफा देता है, आज भी शिफा देता है। शैतान जो है वो हलाक करता है, लेकिन सैयदना मसीह जो हैं वो जिंदा करते हैं और हमेशा की जिंदगी बख्शते हैं। इसलिए आपने कहा कि मेरा इसमें कुछ नहीं। अगर इसका मुझ में कुछ होता तो ये गिराता नहीं, उठाता, ये बीमारियां लगाता नहीं, वसवसे गंदे डालता नहीं, बल्कि अच्छे काम पर लगाता और लोग मुझ पर ईमान लेकर आते। दुनिया का सरदार नापाक है, आप सब जानते हैं। शैतान मरदूद नापाक है, लेकिन मसीह की जात पाक है, मुझ में उसका कुछ नहीं। दुनिया का सरदार शरीर है, मसीह हलीम है, मुझ में उसका कुछ नहीं। दुनिया का सरदार फरेबी मुकार है, दुनिया का सरदार जो है इल्जाम लगाने वाला है, मैं इल्जाम मिटाने वाला हूँ। और किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, और मैंने जो है हुक्मों की वो दस्तावेज जो दुनिया के नाम पर दुनिया के खिलाफ थी, उसको क्या किया? सामने से कीलों से जड़कर हटा दिया। ये इल्जाम लगाता है, मैं इल्जाम को हटा देता हूँ, मुझ में उसका कुछ नहीं। यूनानी का जो लफ्ज आरखोन है वो भी ऐसा ही है, हू बहू। क्यों? क्योंकि लफ्ज आरखोन जो है इससे भी मुराद यही है कि सदर जो है वो एक तरह के नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। बड़ा सदर, छोटा सदर, सोसाइटी का सदर, वेलफेयर का सदर, या किसी तंजीम का सदर। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਘਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आपको तजुर्बा होगा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦੇ। आपकी सोच दरअसल जो है ना वो महदूद है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये लफ्ज बस खुदा की जात या नबी या पैगंबर के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि आप मजीद तहकीक करें। जब आप मजीद तहकीक करेंगे ना, मत्ती 26:3 में यही लफ्ज आरखोन जो है किसके लिए आया है? सरदार काहिन के लिए। और फिर आरखोन और तारीकी और शरारत यानी शैतान की रूहानी फौजों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इफ्सियों 6 बाब की। आप खुद से हमारे अकायद तजवीज करते हैं, इससे मुराद यही हुई ना, और बाद में खुद ही रद्द कर देते हैं। पहले आप हमसे तो दरियाफ्त कर लें कि हमारा आरखोन के मुतल्लिक कोई ऐसा दावा है अभी के नहीं कि हम आरखोन सिर्फ नबी पैगंबर को ही मानते हैं, खुदा को ही मानते हैं, मसीह को ही मानते हैं। हमारा कोई दावा है ऐसा? दिखाएं मुझे दावा ऐसा, कोई किसी स्कॉलर का दावा दिखाएं। नहीं आपको भाई नजर आएगा ऐसा कोई दावा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जवाब नफी में है।